ذہنی مریض کئی کاروباری ادارے کامیابی سے کیسے چلا سکتا ہے؟ ذہنی مریض کھلے کیوں گھوم رہے ہیں؟ بلال غوری کا زبردست کالم۔ یہ بات ہے 19 اگست 2024 کی۔ کراچی کے علاقے کارساز میں سفید رنگ کی ایک تیز رفتار لینڈ کروزر بے قابو ہو کر موٹر سائیکل سوار باپ بیٹی کو رونتی ہوئی دیگر گاڑیوں سے جا ٹکرائی۔ حادثے کے نتیجے میں اقرا یونیورسٹی کی ہونہار طالبہ آمنہ عارف اور ان کے والد عمران عارف موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے۔ مرحوم عمران عارف نے پاپڑ بیچ کر بیٹی آمنہ کو تعلیم اور روزگار کے قابل بنایا تھا۔ آمنہ کی آنکھوں میں مستقبل سے جڑے ہزاروں سپنے سجے تھے، جسے ایک امیر زادی نے چند لمحوں میں رون ڈالا۔ دونوں باپ بیٹی کی دردناک کہانی سینئر صحافی اور کالم نگار محمد بلال غوری نے اپنے تازہ کالم میں بیان کی ہے۔ بلال غوری نے اپنے تازہ کالم میں انکشاف کیا ہے کہ مرحوم عمران عارف معروف صحافی شہزاد منظر کے بیٹے تھے۔ ان کے چھوٹے بیٹے پروفیسر امتیاز عارف اقرا یونیورسٹی کراچی میں پروفیسر ہیں، جبکہ بڑے بیٹے عمران عارف تنگ دستی اور بے روزگاری کے باعث موٹر سائیکل پر پاپڑ اور بچوں کے لیے چپس فروخت کر کے گزر بسر کیا کرتے تھے۔ عمران عارف کے 3 بچوں میں سب سے چھوٹی بیٹی آمنہ بہت ذہین اور قابل تھی۔ اس نے گریجویشن کے دوران کراچی یونیورسٹی سے معاشیات کی ڈگری امتیازی نمبروں سے حاصل کی، تو چچا پروفیسر امتیاز عارف نے مشورہ دیا کہ وہ بزنس کے شعبے میں ہی ماسٹرز کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے اقرا یونیورسٹی میں داخلہ لے۔ آمنہ کو ایک نجی کمپنی میں کنسلٹنٹ کی نوکری مل گئی تھی۔ وہ صبح ملازمت پر جاتی اور شام کو یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتی۔ اسے بے تابی سے 17 ستمبر 2024 کا انتظار تھا، کیونکہ اس دن اسے یونیورسٹی کی طرف سے ڈگری ملنا تھی، جس کے بعد اس کی تنخواہ بڑھ جاتی، مگر اس کے یہ خواب اور ارمان اس کے ساتھ ہی ایک امیر زادی کی گاڑی کے نیچے آ کر کچھ لے گئے۔ آمنہ اور اس کے والد کو اپنی گاڑی تلے روننے والی یہ نتاشا نامی خاتون ایک بڑی کاروباری اور بااثر شخصیت کی بیوی ہے، جسے بچانے کے لیے اسے ذہنی مریض قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بلال غوری نے اپنے تازہ کالم میں خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اب کچھ دن میں ملزمہ نتاشا کی ضمانت ہو جائے گی تو یہ مقدمہ سرکاری فائلوں کے انبار میں دفن ہو کر ختم ہو جائے گا۔ کالم نگار نے سوال اٹھایا کہ 23 جون 2017 کو کوئٹہ کے جی پی او چوک میں فرائض سر انجام دے رہے ٹریفک سارجنٹ حاجی عطا اللہ کو ایم پی اے مجید اچکزئی نے اپنی تیز رفتار پراڈو گاڑی کے نیچے کچل کر قتل کر دیا تھا۔ کیا ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی ہوئی؟ 8 جون 2022 کو ایک جج صاحب کی صاحبزادی شانز ملک نے پراڈو گاڑی کے نیچے 2 نوجوانوں شکیل تنولی اور حسنین علی کو کچل کر مار دیا تھا۔ کیا اس مقدمے میں دربدری کی ٹھوکریں کھانے والے رفاقت تنولی کو انصاف ملا؟ دوستو، کراچی میں پیش آنے والے اس افسوسناک واقعے پر لوگوں کی بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ پراڈو پر سوار نتاشا نام کی خاتون شراب کے نشے میں دھت تھی۔ اس دعوے کی تاحال تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن کالم نگار بلال غوری کے بقول ایک بات پورے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ خاتون نشے کی حالت میں تھی۔ یہ نشہ دولت کا ہو سکتا ہے، سماجی مرتبے اور اثر و رسوخ کا خمار ہو سکتا ہے، یا پھر مہنگی گاڑی کی مستی اور سرور ہو سکتا ہے۔ نتاشا نہ صرف ایک کمپنی کی چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے، بلکہ کئی کمپنیوں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہے۔ یہ انہونی پاکستان میں ہی ہو سکتی ہے کہ کوئی ذہنی مریض کئی کاروباری ادارے بہت کامیابی سے چلا رہا ہو۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اس طرح کے ذہنی مریضوں کی بہتات ہے۔ کالم نگار بلال غوری سوال اٹھاتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سڑکوں پر کھلا چھوڑ کر دوسروں کی زندگیاں خطرے میں ڈالنے کے بجائے انہیں پاگل خانوں میں قید کیوں نہیں کیا جاتا؟ کالم کے اختتام میں بلال غوری نے تجویز دی کہ اگر ہمارے ہاں نظام عدل اس طرح کے امیر زادوں کو سزائیں نہیں دے سکتا تو پھر ایک نیا قانون بنا دے کہ آئندہ اگر کوئی موٹر سائیکل سوار یا پیدل چلتا ہوا شخص کسی پراڈو گاڑی کے نیچے آ کر کچلا گیا تو قصور گاڑی چلانے والے کا نہیں بلکہ مرنے والے کے سر ہوگا۔ ساتھ ہی کالم نگار نے ہجوم کے ہاتھوں فوری مگر خوفناک انصاف سے بھی متنبع کر دیا۔ انہوں نے لکھا کہ ہم اکثر سوال کرتے ہیں کہ ہجوم کے ذریعے فوری انصاف کے واقعات کیوں بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ سبب ہے جناب بااثر افراد کے خلاف کارروائی نہ ہونا۔ کالم نگار کی رائے سے آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔